بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم طریق ہجرہ سے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں کہ اس وقت ہم مکہ بس کا جو نیا اسٹیشن بنایا گیا ہے حجاج اور معتمرین کے لیے کبوتر چوک میں۔ اول تو ہم نے ذکر کیا طریق ہجرہ کا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صدیق خاص اور یار غار و مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہجرت کی رات جو سفر فرمایا تھا تو اس رستے سے گزران ہوا تھا۔ تو ناظرین، ابھی ہم یہ بس اسٹیشن دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس اور محترم مقام ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہائے مقدس لگے، اور یہ وہ زمین عالی شان ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وطن اصلی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راستوں پہ اپنے قدم مبارک لگائے۔ اللہ کریم ہمیں یہاں رہنے والوں کو ادب نصیب فرمائے اور باہر سے آنے والوں کو بادب حاضریاں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ عمرے والوں اور حج والوں کے لیے جو ہے مکہ بس، جو پورے مکہ مکرمہ میں اول تو اس کی جو ہے سروس فری تھی، اب اس کا ایک بالکل معقول اور مناسب کرایہ لگا دیا ہے۔ 4 ریال کا آپ ٹکٹ خریدیں، پورا دن گھومیں مکہ مکرمہ کی، پورے مکہ مکرمہ کی زیارات، جہاں جہاں آپ کو معلومات ہونی چاہیے وہاں وہاں آپ اس پہ جا سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اکرام کبوتر چوک ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں کبوتروں کو خدمت کے طور پہ دانہ ڈالتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ضروری غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے اس کا ازالہ ضروری ہے، بلکہ واجب ہے، کہ جس چیز کو یہ ابھی کبوتر دانہ کھا رہے ہیں اور لوگ ان کو دانہ کھلا رہے ہیں، بعض ہمارے پاکستانی مرد و خواتین جو ہیں اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ کبوتروں کو دانہ کھلانا اور ڈالنا جیسے گویا کوئی شرعی امر ہو، یا واجب یا سنت یا کچھ بھی۔ تو شریعت اسلامیہ مقدسہ محترمہ کی طرف سے ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے کہ میں نے بعض دیہاتی خواتین معتمرین کو دیکھا ہے کہ وہ عمرے کے ارکان ادا کرنے سے پہلے یہ سمجھتی ہیں اور چاہتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے ہم جو گھر سے کبوتروں کا دانہ لائے ہیں وہ ڈال دیں۔ تو ایسا کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنا جو ہے وہ عمرے کا حصہ ہے یا عمرے کے لیے ضروری ہے، بلکہ علماء حرم کا کہنا یہ ہے کہ معتمرین کو چاہیے ہے کہ کبوتروں کو دانہ وغیرہ عرفات، منا اور میدانوں میں کھلے علاقوں میں جبل نور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی ہم پیش کریں گے۔ جبل ثور ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتیں قیام فرمایا تھا، تو ان جگہوں کے کبوتروں کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم پہنچ گئے حرم میں اور اذان ہو رہی ہے۔ یہ نماز ظہر سے پہلے کے مناظر ہیں۔ ماشاءاللہ سے معتمرین جو ہیں حسب معمول نماز کے لیے، جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے اوپر بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے بندہ کو بھی توفیق دی، آج اللہ پاک نے باجماعت نماز
کی توفیق عطا فرمائے سبھی کو۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس وقت بہت آج کل مکہ مکرمہ کا موسم بڑا پیارا ہے، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ گرمی جیسا مکہ میں ہوتی ہے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ حرم شریف کا باہر سے مسجد الحرام کی عمارت مبارک ہے۔ اوپر فرسٹ فلور پہ طواف کرنے کا سب سے آسان اور بہترین راستہ جو ہے یہ دروازہ نمبر 91 ہے، یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں۔ یہاں سے نیچے حرم شریف کے صحن میں موجود حجاج کرام کا بڑا پیارا نظارہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آہا ہا سبحان اللہ، بالخصوص جب نماز کی جماعت کے لیے ساری صفوں میں کھڑے ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں محمود و ایاز۔ تو ابھی ہم آپ کو طواف کے لیے جانے والے راستے کے مناظر دکھائیں گے۔ یہ مسجد حرم شریف کا توسیعۃ الملک فہد ہے، سعودی بادشاہ ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرم شریف کی توسیعات مسجد الحرام کی تعمیرات کروائی تھیں، یہ وہ حصہ ہے۔ اور یہ ہم داخل ہوئے ہیں 91 نمبر دروازے سے۔ یہاں حلقات بنے ہوئے ہیں، خواتین کے نماز کے لیے الگ جگہ ہے، مردوں کے نماز کے لیے الگ جگہ ہے۔ اور یہاں سے جو ہے جس جگہ ہم داخل ہوئے ہیں یہاں معذورین، گونگے، بہرے اور نابینا افراد کے لیے بھی ایک خاص مقام کا تعین ہے۔ وہاں پہ ان کے پڑھنے کے لیے جو قرآن پاک ہوتے ہیں خصوصی الفاظ والے، وہ بھی رکھے گئے ہیں، اور ان کے لیے شاید کسی معلم کا بھی اہتمام کیا گیا ہو۔ یہ قرآن مجید عمومی افراد کی تلاوت کے لیے رکھے گئے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اوپر والے دورے اول یعنی فرسٹ فلور کے مطاف میں آگے ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ حرم تو پورا ہی ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے، تو بہت وسیع و عریض اور پرمحیب عمارت جو ہے مسجد الحرام کی تعمیر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توفیق بخشی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی اذان ہونے کے بعد سے نمازی جو ہیں اس کے لیے صفوں کے لیے ترتیب کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ طواف آہستہ آہستہ رکتا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جی نماز اتنا ضروری اور اہم کام ہے جس کے لیے بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، مگر کیا نہیں رکتا ہے کہ بندوں کے کام نہیں رکتے ہیں، بندوں کی دکان نہیں بند ہوتی، بندوں کے دفاتر بند نہیں ہوتے ہیں، کاروباری مراکز نہیں بند ہوتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط بات ہے۔ ماشاءاللہ سے حرم شریف کی عمارت اتنی ہیوی ہے کہ بیک وقت کئی کرینیں، درجنوں بھر کرینیں اس پہ کھڑی رہتی ہیں اور کام میں مشغول ہوتی ہیں۔ ابھی یہ جو حرم شریف کے بڑے والے ونڈوز اور دروازے ہیں نا، یہ بڑی ڈاٹ والے جو دروازے ہیں، وائٹ والے جو ہمیں تصاویر میں ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، تو ان میں مکمل گلاس یعنی شیشہ لگانے کا کام ہو رہا ہے۔ پہلے یہ کہ اس میں بیریئر لگا کے حاجیوں کو اس جگہ سے دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی جو ہے نا گرل نما شیشہ لگا ہوا ہے، اب اس میں پوری ونڈو نما شیشہ لگا دیں گے، تو اس کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کنسٹرکشن وغیرہ کی یہ ٹیمیں اور تمام جو ہے نا اس کے لیے افراد کار جو ہے نا وہ یہاں کھڑے ہیں۔ اور یہاں سے جب یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اللہ کریم ہمیں اس وقت بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق بخشے گا، تو ہم وہ دروازے کے ساتھ اوپر ڈاٹ والے دروازے کے ساتھ میں جا کے بالکل قریب سے اللہ کے گھر کی زیارت اوپر والے مطاف سے بھی ہم کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں بیک وقت کئی کرینیں اس میں مشغول ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑی تیزی سے اور بڑی نفاست اور عمدگی کے ساتھ یہ کام
سر انجام دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو توفیق بخشی، اللہ کریم قبول فرما لے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین سے پیغام توحید و رسالت کو عام کرنے میں اس کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں تک پہنچائیں گے۔ تو جتنا ہو سکے اس کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔